ہاں ہم تو سوچتے ہیں، لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں اشتہار میں بڑے بڑے لقب، بڑے بڑے نام ہوتے ہیں، کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ کلیجہ تب ٹھنڈا ہوتا جب ماں باپ نام لے کے آواز دیا کرتے ہیں۔ اس حق کے لوگ بھی صرف دو ہوتے ہیں دنیا میں، ماں باپ۔ آپ کتنے بھی بڑے ہو جاؤ، وہ مزہ تب ہے جب وہ نام لے کے آواز دیں۔ اس لیے کہ کوئی بھی لقب اتنا میٹھا نہیں ہوتا جتنا ماں باپ کے نام سے بیٹا اچھا لگتا ہے۔ آپ کوشش کریں اللہ ہمیں ماں باپ کا کریں گے انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں میں نے دیکھا اکثر بچوں کی، میرے بھائیوں کی، جوانوں کی آنکھیں بھیگی ہیں۔ یقین کریں آج بھی یہ رشتہ محبتوں کا محتاج ہے، آج بھی یہ رشتہ محبتوں کا محتاج ہے۔ ہم کیا ان کی قیمت ادا کریں گے معین بھائی؟ یہ جتنے ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں میری بات کی تصدیق کریں گے۔ ہمارے جب مدرسوں کی چھٹی ہوتی تھی نا، ہماری ماں کو پتہ چلتا تھا بیٹا آ رہا ہے، ہمارے باپ سے پہلے کہنا شروع کرتی تھی سنو زردے کا سامان لا دینا، بریانی کا لا دینا، میرے باپ میرے بیٹے کی چھٹی ہو رہی ہے۔ وہ ناک میں دم کر دیتی تھی باپ کے کہ نہیں جب وہ آئے گا تو پسند کا کھانا دینا ہے، پسند کا کھانا دینا۔ قسم سے جب ہم گھر میں آتے تھے نا، ہمیں کہنا نہیں پڑتا تھا، ماں سارے کھانے بنا کے رکھ دیتی تھی، ماں سارے کھانے بنا کے رکھ دیتی تھی۔ آج کیا نحوست آئی ہے کہ ماں منہ سے مانگ رہی ہے اور بیٹا دینے تیار نہیں ہے۔ باپ منہ سے مانگ رہا ہے ایک روٹی تازہ، اور بہو تانے دے کے کہتی ہے کہ تم نے زندگی میں بڑی کھائی ہے گرم روٹیاں جو آج کھاؤ گے۔ قسم سے جب جوان تھے تو یہ لوہے کے چنے چلا جاتے تھے۔ ہاں آج اس لیے گرم روٹی نہیں مانگ رہے کہ شوق ہے، اس لیے مانگ رہے کہ دانت نہیں رہے۔ صرف ایک روٹی کا تو سوال ہے، ایک روٹی کا تو سوال ہے۔ وہ سنو لوگوں کو، اگر امیر بننا چاہتے ہو اپنی کمائی ماں باپ پہ لگایا، امیر بننا چاہتے ہو تو اپنی کمائی ماں باپ پہ لگایا کرو۔ سب سے بہتر دولت وہ ہوتی ہے جو ماں باپ پہ لٹائی جاتی ہے۔ اگر یہ قبرستان چلے گئے نا اور آپ کو فرق لگ جائے گا، آپ دیکھیں گے، آپ کو یہ فرق محسوس ہوگا کبھی عید کے دن، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، عید کے دن یہ فرق آپ آنکھوں سے دیکھیں گے، کھلی آنکھوں سے آپ کہ جن کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ 2 رکعت پڑھ کے گھر کی طرف دوڑتے ہیں، اور جن کے ماں باپ نہیں ہوتے وہ عید کی 2 رکعت پڑھ کے قبرستان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ عید وہ نہیں ہوتی ہے جو 4 یار مبارکباد دیتے، عید وہ ہوتی ہے جو ماں باپ کو دیکھ کے اور اپنے آپ کو دکھا کے مبارکبادیاں دیتی ہے۔ آج ہیں تو قدر کریں۔ میرے بغداد والے نے یہ سکھایا ہے، یہ سکھایا ہے میرے بغداد والے نے، کہا کہ ماں کے لیے تو 40 سے 40 ہزار ٹکرا سکتا ہوں، اس لیے کہ اس دولت کی وہ قیمت نہیں جو میری نظر میں میری ماں کی قیمت ہے۔ ہاں اس لیے آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، ماں کی عزت کیجیے، باپ کی قدر کیجیے، یہی سبق بغداد والے نے سکھایا ہے۔ خدا کرے آج کے بعد اگر ایک ماں کو نا عزت مل گئی بیٹے کے ہاتھوں تو میں سمجھوں گا آپ کا بلانا کامیاب ہو گیا ہے، ہمارا آنا کامیاب ہو گیا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے ماں باپ اگر وطن میں ہیں تو ان نے بات ضرور کیا کرو، ان سے بات ضرور کیا کرو، وہ جیتے ہی آپ کی بات کے لیے، وہ جیتے ہی آپ کی آواز کے لیے۔ تم آپ سچی بتاؤ حضرت معین بھائی، ہم ہوں آپ ہوں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ اتنے جو پردیس سے گھر جاتے ہیں نا، تو ہمیں اپنی اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے، ہمیں اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک اولاد کو ہنستا ہوا نہیں دیکھے۔ میں سوچتا ہوں کہ جیسے مجھے میری اولاد پیاری ہے، میں اپنے ماں باپ کو اتنا ہی پیارا رہا ہوں۔ تو کبھی اولاد کو دیکھ کے نا اپنا تصور کیا کرو، اپنا تصور کیا کرو، بیٹھا کرو ان کے پاس۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں آن لائن کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے والد کے پاس بیٹھتا ہوں، جبکہ اللہ نے میرے والد کو اپنے وقت کا بہت بڑا عالم بنایا ہے، بہت بڑا عالم۔ میں نے ابھی تک اپنے باپ کی بارگاہ میں کوئی ایسا سوال ہی نہیں دیکھا جو پوچھا گیا اور جواب نہ ملا ہو، چاہے وہ فقہی ہو یا تجوید کا ہو۔ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے یہ کہا میں کتاب دیکھ کے بتاؤں گا، انہوں نے بتا دیا اور کہا جاؤ کتاب دیکھ لے لے۔ میں اپنی 35 سالہ زندگی کی یہ بات کر رہا ہوں، 36 سالہ زندگی میں نے اپنے باپ کو، اتنا بڑا علامہ میرا باپ ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے، میں جب گھر جاتا ہوں نا، میں کبھی کبھی کھڑے ہوتا ہوں، وہ کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، میں کندھے پکڑ کے کہتا ہوں اور سناؤ کیا حال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج انہیں ایک دوست کی ضرورت ہے، آج انہیں ایک ایسے یار کی ضرورت ہے جو اس سے اس کا دکھ پوچھے۔ اپنے باپ کے ساتھ فرینڈلی رہا کرو آپ، بہت دکھ اٹھائے اس نے تمہاری پرورش میں، بڑی دھوپیں نکالی ہیں اس نے، کتنے سورج چڑھ کے اتر گئے اس کے اوپر سے، کتنی منڈیوں میں روز دکھائے وہ ہمارے تمہارے لیے، کتنے لوگوں کے تانے سنے میں تب جا کے جوانی آئی ہے تیرے اور میرے اوپر، کتنوں کی گالیاں کھائی ہے تب جا کے مقدر چلتا ہے ہمارا۔ اس لیے اس کے کبھی کندھے دبا کے پوچھا کرو، تھک گیا ہے آج بتا تیری جوانی کی کوئی حال بتا دے، کبھی پوچھ اس سے نا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ دوائیوں سے اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا تیرے میرے لہجے سے اچھا ہو جایا ہے۔ میٹھے لہجے سے ان سے بات کیا کرو، شریف بن کے نہیں، ان کے جائیداد کے ہاتھ اور ڈکیت بن کے نہیں، ان کے ہمدرد بن کے کھڑے ہوا کرو۔
کبھی پیر دبانے لگو، کبھی اس کے پیر کے تلوے کی گانٹھیں گرنا، کبھی گانٹھیں اس کی کہہ رہا میرے پیر کے ہاتھ گلاب جیسے، میرے پیر کے ہاتھ روئی جیسے. ہاں ہاں تیرے پیر کے ہاتھ روئی جیسے ضرور ہیں، لیکن اللہ نے جو شان تیرے باپ کے پیروں میں گھٹے ڈال کے تیرے لیے رکھی ہے نا، وہ تیرے پیر کے ہاتھوں میں تیرے لیے وہ شان ہے. کبھی پیر کی اس کی گانٹھیں گرنا، پوچھنا یہ گانٹھیں کیوں نہیں بتائے گا. راتوں کو رکشہ چلاتا تھا، دن میں انٹرنیٹ ہوتا تھا، تب تیری فیس پوری کرتا تھا. آج جیب پہ قلم لگ گیا تو ابا کی طرح بیٹے کو بتائیے. آج شان بن گئی نا تو آج باپ کوئی گنتی میں نہیں ہے. خالی نہیں دیتے میری ماں کی دعا ہے. ہاں ماں کی دعا ٹھنڈی ہوا، ہر ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا ملے گا ماں کا آشیرواد، ماں کا آشیرواد. ابا گلا گھونٹ رہا تھا تیرا. دل دکھے گا دل جس دن تم باپ بنو گے اور تمہاری محنت سے بیٹا کامیاب ہوگا اور اس پہ لکھے گا یہ میری ماں کی دعا ہے. تب تم رو گے اس دن کے لیے کہ جب تم بیٹے کے لیے اوور ٹائم ڈیوٹی کر کے اس کے شوق کی چیزیں لے کے آیا. اس لیے کبھی اس کے بھی پیر دبایا کرو، کبھی اس کے ساتھ بیٹھا کرو، دو باتیں کر لیا کرو. میرے نبی کو جانتے ہو اللہ نے کیا نہیں دیا؟ 2000 سے زیادہ لقب عطا فرمائے حضور کو. 2000 سے زیادہ محبوب کو عطا کی. کوئی شے ایسی نہیں جو محبوب کی جھولی میں رکھنے کا ڈالی. مگر جانتے ہو میرے نبی کے چچا جب حضور کے پیچھے چلتے تھے، میرے سرکار ہاتھ پکڑ کے بغل میں کر کے کہتے تھے چچا پیچھے نہ چلا کرو. کہتے تھے میرے ماں باپ تیرے قدموں پہ قربان. یا رسول اللہ میں میری اوقات بغل میں چلوں؟ کہتے تھے سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری شکل میرے باپ سے ملتی ہے، جب تم پیچھے چلتے ہو تو مجھے لگتا ہے جیسے میرے باپ عبداللہ میرے پیچھے چل رہے ہیں. جس نے بندے کے باپ کی اتنی عزت کی ہو، جس کا دور نہیں پایا جس نے، وہ باپ کو اتنا چاہتا ہو. اگر حضور کے دور میں باپ ہوتے تو میرا نبی کتنی عزت کر کے زمانے کو دکھاتا. اس لیے آپ سے گزارش ہے ماں کی بھی قدر کریں گے اور باپ کی بھی قدر کریں گے انشاءاللہ. وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ، سارے وعدہ کریں انشاءاللہ. میں نے پہلے ہی کہا تھا دولت محنت سے ملتی ہے، ماں باپ خدا کی رحمت سے ملتی ہے. پیسے لے کر کے دعائیں دینے والے ہزار ملیں گے، بغیر کسی لالچ کے جو رات کے سناٹے میں جولی پھیلا کے دعا دینا وہ ماں باپ کے سوا کوئی دوسری دولت نہیں ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے سب کے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو انہیں لمبی عمر دے، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو مالک انہیں بے حساب بخش دے. کہنے سارے آمین آمین آمین. اور ماں باپ کی بخشش کے لیے بھی کوئی کام کرے، نیک ہونے کی کوشش کرے، محفلوں میں دین پہ پیسہ لگایا کرے تاکہ فرشتے قبر میں کہیں مبارک ہو ایسی اولاد چھوڑ کے آیا ہے جو حضور کے دین کے لیے دولت کما رہا ہے. ایسے کام کیا کرے. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایمان والا تو رب نے کہہ ہی دیا ہے لیکن سچوں کے ساتھ ہونے کا آگے حکم. ایمان والو مالک ایمان والے جنت کا نہیں. آپ کیا کرنا کا پہلے ڈرو مجھ سے. ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ میرے حکم پہ عمل کرو اور میری نافرمانیوں سے ڈرتے رہو. پھر کہا جنت کا آپ بھی نہیں کہا. آپ کیا کرنا ہے؟ وکونوا مع الصادقین. اب سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون ہیں؟ فرمایا جو میرے محبوب کے ہیں وہ سارے ہی سچے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ میں سچوں کے ساتھ ہوں. لو پیپڑے لے جاؤ راہوں میں نکال کے دے. بزرگ آدمی ہیں. ہاں آپریٹر صاحب تھوڑا صحیح کو دے دیں. میرے بھائی نے شجرے کی فرمائش کی ہے. آپریٹر صاحب سے گزارش ہے تھوڑی آواز دے دے اور تھوڑا صحیح کو دے دے. ہاں ٹھیک ہے نا؟ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں بزرگ آدمی ہے کا حضور کا شجرہ پڑھ دو. یقین کر دو میں اتنا تھک گیا ہوں کہ میں اپنے ابا کا نام بتاتے ہوئے بھی میں ان کا ساتھ ہوں. اس ٹائم صحیح بتا رہا ہوں. اور بھائی نے کہا حضور کا شجرہ پڑھنا. میں چاہتا ہوں کہ شان سے شجرہ ہو لگے جیسے محفل شروع ہوئی ہے ویسے ہی مکمل بھی ہو. میں تمہیں بتا دوں آپ کی سبحان اللہ سے مجھے ایسا لگا کہ اس ڈر سے آپ نے سبحان اللہ ہلکے بولیے کہ مر نہ جائے کوئی. آج تک کوئی جلسے میں سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے نہیں مرا ہے. یقین کرو. اب تو بول دو ذرا زور سے سبحان اللہ. یہ آپ کی تو سب بیماری نہیں حضرت مائک نہ ہوئے تو مائک یا نہیں جلسہ اتنی گھوم جائے. آپ نہیں جانتے ہے نا؟ ٹھیک ہے ڈرے تو نہیں ہے نا؟ پھر بولے کھل کے سبحان اللہ. ہاں جی اللہ کا سلام کر کے. اور یہ بھی میں تمہیں بتا دوں آج تک سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے کسی کو پولیس اٹھا کے نہیں لے گئی. اٹھا کے آپ کو بھی نہیں لے جائے گی ہے نا؟ تو پھر بول سکتے ہیں سبحان اللہ. سنو میری بات ایسے مانو گے نہیں. میری بات میری تھکن نہ مرغے نہ بکرے نہ
کھانے پینے سے میری قدم سبحان اللہ سے چلتی ہے. سبحان اللہ. میں اتنی دور سے چل کے آیا ہوں اور اتنا تھک کے آیا ہوں. ایسے سبحان اللہ بول دو کہ کل کے جلسے تک آپ کو سبحان اللہ کام کرتی رہے. سبحان اللہ. لگا نا کہ آپ لوگ بھی کسی کا بھلا چاہتے ہیں چاہتے ہیں نا بھلا. بولتے ذرا اور آپ بتا دو نا جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہونا تو سمجھ جانا کیا سبحان اللہ. نہیں یہ سمجھ جانا مولوی کی سانس پھنسنے لگی. اس کو سننے کے بعد آپ کو لمبی سی سبحان اللہ بولنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ لمبی سی سبحان اللہ کہو گے مجھے لمبی سی سانس لینے کا موقع مل جائے گا. بات صاف ستھری دیجیے. خالی نیکی کا جھانسا دے کے اپنا الو سیدھا نہیں کرنا چاہیے. بات صاف بتا دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. میں اس لیے آپ سے سبحان اللہ کہلوا رہا ہوں تاکہ میں بیچ میں سانس لے لیا گیا. ٹھیک ہے نا. چھوٹی چھوٹی سانسیں تو میں لیتا ہی رہوں گا. جب لمبی سانس لینی ہوگی تبھی آپ کا اشارہ ہوگا. آپ ڈنڈی نہ مانیے گا. میں نماز جنازہ نہیں پڑھا رہا ہوں کہ تکبیر پوری کر کے ہی بیٹھوں گا. آپ نے ساتھ چھوڑ دیا نا تو میں شجرہ وہیں روک کے نکل جاؤں گا. ٹھیک ہے نا. ساتھ دیں گے. ٹھیک. اب کتنی زور سے بول سکتے ہیں ذرا بول دیں. جو اب تک نہ بولا ہونا اسے گھر چلا جانا چاہیے تاکہ وہ آرام کر لیں. کہیں اس کے منہ کے پھول جھڑ نہ جائے. آپ میرے اپنے میں اتنا سن کے میں باتیں کہہ لے رہے ہیں ورنہ ایک گھنٹہ بولے اور چھوٹی چلو تو آدھی 4 بجے تک. پہلی بار اتنا ٹائم تک چلا. پہلی بار. میں یقین کرو اتنی خوبصورت محفل ہے ایک بندہ بھی میں اٹھتا ہوا نہیں دے دیا. مجھے پتا ہوگا اتنا اچھا سنتے ہیں تو میں پہلے ہی آ جاتا. لیکن اگلی بار یہ صاف کرنا میرے ساتھ. کبھی بلاؤں گا تو پہلے نمبر دے دینا ہے نا. اور بعد میں نعت خوانی کرا لینا تاکہ مولوی بول بال کے جا کے سو لے تھوڑا سا. ٹھیک ہے. میرے بھائی نے کہا حضور کا شجرہ پڑھنا. ٹھیک. میں آپ کی بات مان رہا ہوں آپ میری مان لو اور بول دو ذرا سبحان اللہ. آج آپ سبحان اللہ بولے کہ مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا. اللہ راضی ہوگا تو آپ کو نیکی مل جائے گی. اور جب وہ آپ کو دے گا تو اتنا کریم ہے تھوڑا بہت ہمیں بھی مل ہی جائے گا. اب تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم. دو کریموں میں گناہگار کی بنائی.